کا ہے، صالحین کا ہے، انبیاء کا روزہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے تھا، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نہایت خصوصی روزہ رکھیں۔ تو روزوں کا مقصد تقویٰ ہے۔ یہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہم روزے رہ رہے ہیں اور رہ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رمضان تو ہماری زندگی میں اس لیے آیا تھا کہ ایک مہینہ ہم ٹریننگ کریں۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو سال میں اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو اور جو ہے اس کو ترقی کرے۔ کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو اس میں جو ہے سیمینارز ہوتے ہیں، اس میں لیکچرز ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ایک ٹائم بنایا جاتا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر جو ہے ہم کمپنی کو کیسے آگے بڑھائیں۔ ایسے ہی نیکیوں کی جو ہمیں بڑھوتری کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنا ہے، اس کے لیے ہر سال رمضان آتا ہے۔ رمضان اس لیے نہیں آتا کہ ہم روزے رکھ لیں اور عید کی خوشیاں منائیں۔ رمضان ہم سے تبدیلی چاہتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر سکھایا ہے۔ انسان عام دنوں میں بھوکا رہے، دوپہر کا کھانا نہ کھائے اور گھر میں کھانے میں ذریعے دیری ہو جائے تو انسان آپے سے باہر نکل جاتا ہے، اس کی طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے۔ اگر 2 وقت کا کھانا عام دنوں میں آدمی نہ کھائے تو پھر اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس کو دواخانے تک لے جانے کی نوبت آتی ہے۔ لیکن رمضان کی برکت، اللہ کی نصرت و مدد کہ انسان صبر کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، صبر کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر صبر کو سکھایا گیا۔ تو ایک تاجر، ایک ملازم، ایک پڑوسی، ایک محلے کا رہنے والا، اس کے اندر 11 مہینے صبر کی کیفیت ہونا چاہیے، شکر کی کیفیت ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے تم ان سے جڑو، جو تمہاری شان میں گستاخی کرے یا تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم ان سے حسن سلوک کرو، روز قیامت میں محمد اور رسول اللہ تمہاری اس کمی کو پوری کر دوں گا، مجھ سے بدلہ لے لینا آگا۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس مہینے میں صبر کو سیکھے، اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں، مغفرتیں اور جو ہے اللہ کی طرف سے بخشش کے بہانے اس مہینے کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ روزے دار سحری میں اٹھ کر سحری کھا رہا ہے، کچھ نماز نوافل پڑھ لے رہا ہے۔ سحری میں کھانا بڑا دشوار کام ہوتا ہے، نیند سے اٹھنا ہے، کھا رہا ہے اپنے رب کی محبت میں، اس کی فضیلت ہے، سحری برکت ہے۔ اور پھر جب بندہ دن بھر بھوکا رہ رہا ہے، افطار سے پہلے ہاتھ اٹھا رہا ہے اپنے پروردگار کے سامنے، اور اللہ کا یہ اعلان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، روزے دار کی دعا افطار کے وقت جب کی جاتی ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ جب نبی نے کہہ دیا رد نہیں ہوتی تو کوئی جو ہے اس کے اندر رد ہونے والی بات ہی نہیں، کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی پھر عام دنوں میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی منہ کی جو بو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میرے رب اور ہم سب کے پروردگار نبی نے کہا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، جس کو بدبو کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر روزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ تو یہ میرے لیے۔ روزے میں انسان گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، چھپ کر بچوں سے بھی چھپ کر پی سکتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے بھی چھپ کر کھا پی سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بندہ اللہ سے اس کا ایسا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت ہے، دھوپ کا وقت ہے، وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ ٹھنڈی میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ پیاس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پانی پینے کی ہمت نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ روزہ توڑنے پر پھر کیا چیزیں ہوں گی، اللہ جو ہے اس سے ناراض ہو جائے گا۔ تو روزے دار کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو یہ مہینہ ہمیں ملا تھا اور اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں آئندہ ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، چونکہ موت جو ہے، موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ اس کے اندر بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہے، بیماری اور صحت کا فرق نہیں ہے۔ بہت سے انسان سمجھتے ہیں کہ بیمار ہو جائے تو مر جائیں گے، ایسے ہزاروں بیمار ملیں گے جو سال سے جی رہے ہیں،
جن کے مرنے کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو اللہ نے موت نہیں لکھی ہے، ان کا وقت نہیں آیا۔ لیکن بہت سے صحت مند ایسے ہیں جو صبح کو صحت مند تھے، کچھ وقت پہلے صحت مند تھے، لیکن ان کا وقت طے تھا، تو اس وقت پر جو ہے اللہ نے ان کو بلا دیا۔ تو موت ایک ایسا عمل ہے، یعنی کوئی نوجوان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میری عمر کا بڑا حصہ ابھی باقی ہے، کوئی بوڑھا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میری عمر ختم ہو چکی ہے۔ موت اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، تو ایک گھڑی ادھر نہیں، ایک گھڑی ادھر نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، وقت طے ہے۔ تو ہمیں یہ استحضار نوجوانوں کو بھی ہونا چاہیے، بوڑھوں کو بھی ہونا چاہیے، ہم سب کو ہونا چاہیے، خواتین کو بھی ہونا چاہیے کہ ہم یہ استحضار رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہمارا آخری ہے، یہ جمعہ رمضان کا آخری ہے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی رضا والے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ تو رمضان کا ایک بہترین عمل جو رمضان میں فرض کیا گیا اللہ کی طرف سے، وہ روزہ ہے۔ اور معزز سامعین، ہم لوگ رمضان میں تمام نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، روزے بھی رہ رہے ہیں، لیکن جیسے عید کا چاند دکھے، لعلکم تتقون کا عملی مزاج ہمارے اندر نہ ہونے کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جائے ہمارے تمام اعمال ختم ہو جائیں۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوشش کریں، تمام سے درخواست ہے کہ وہ جس طرح رمضان میں ہم لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے تھے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، ہم سب کو اللہ نمازوں کا پابند بنائے، تلاوت کا پابند بنائے، نیک اعمال کی توفیق اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اور پھر یہ جو بچے کچے دن ہیں، ان دنوں کی قدر کریں، ان دنوں کی قدر کریں، اور پھر بڑے سے بڑا گنہگار ہو وہ اس کی معافی اللہ کے دربار۔ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ہے، اور شرک کی بھی معافی ہے اگر توبہ کر لے، شرک کی بھی معافی ہے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان مشرک تھا، شرک کر رہا تھا، جیسے ہی اس کو اللہ کا یقین ہو گیا اور وہ ایمان کی روشنی اس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو وہ اسلام میں آ گیا، اس کے تمام گناہ معاف کر دی جائے۔ اور پھر اللہ کے پاس اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، اللہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ انسان تبدیلی چاہے تو پھر اللہ تبدیلی اس کی طبیعت میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے کہ تم چاہے جتنے گناہ کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن تم سچی پکی توبہ کرو۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے محبوب نبی آپ کہہ دیجئے، یا عبادی اے میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، رسول اللہ کے ارشادات کی نافرمانی کی ہے، تعلیمات نبویہ کی خلاف ورزی کی ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس بالرحمت فلا ممسک لها، یعنی جب اللہ رحمت کے دروازے کھول دے تو کسی میں طاقت نہیں کہ ان دروازوں کو روک سکے، وما یمسک فلا مرسل لها من بعدہ، اور جس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دے کسی میں طاقت نہیں کہ اس کو کھول سکے۔ تو اللہ اپنے گنہگار بندوں کو اپنے بندے کہہ رہے ہیں، چونکہ یا عبادی اس طرح خطاب کیا گیا، اس طرح جو ہے محبت بتلائی گئی نافرمان بندوں کے لیے، گنہگار بندوں کے لیے۔ تو ہمیں تو اب لوٹ کر آنا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں گے، اگر تم نے کسی کا حق دبایا ہے دے سکتے ہو تو دو، اور پھر اگر تم دے نہیں سکتے تو اس سے معافی مانگو۔ اگر کسی سے تمہیں کسی کا دل دکھایا ہو جاؤ اس سے
رشتہ داروں سے رشتے ناطے ٹوٹ چکے ہیں، جاؤ رشتوں کو جوڑو، اچھے بنو اور میرے دربار میں آ کر ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کیونکہ اللہ اپنی یعنی حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اگر ماں باپ روز محشر کہیں گے اللہ کے دربار میں میرے اس بچے کو پکڑ جس نے میری نافرمانی کی، مجھ پر ظلم کیا، مجھے ستایا، تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ بندوں سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سے صلح صفائی کرو، اور میں تو بڑا رحیم و کریم ہوں۔ ان اللہ، آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا کا لفظ لایا گیا یعنی تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیں، اور تاکید ان کے ساتھ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب جمیعا، کہ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والے مہربان۔ کیسے بندوں کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو شراب کے عادی ہو، جو سود میں ملوث ہو، جو ماں باپ کے نافرمان ہو، جن کے بڑے بڑے گناہ ہو، وہ ان گناہوں سے رک جائے، ماں باپ سے معافی مانگ لے، شراب کو روک لے، اور جو ہے ہر قسم کی سود کی لعنتوں سے بچے اور اپنے پروردگار سے معافی مانگے تو تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ بخشنے والے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ تم تمہارے پروردگار کی طرف آ جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تم اس کی فرمانبرداری کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، اس سے پہلے کہ تمہارے محلے کے لوگ تمہیں ناپسند کرے، اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد تمہاری نافرمان بنے، اس سے پہلے کہ تمہارا وہ مال جس کی تم زکات نہیں نکالتے، اس مال کی محبت میں تم اللہ کو چھوڑے ہوئے ہو، کہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، وبال بن جائے گا۔ اس سے پہلے کہ لوگ تم سے کترائیں، اس سے پہلے کہ لوگ تم سے نفرت کریں، اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری اہمیت ختم کر دیں، من قبل ان یأتیکم العذاب، عذاب سے پہلے تم آ جاؤ، اس سے پہلے کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت ختم کر دی جائے، اس سے پہلے کہ لوگ تمہارا مذاق بنائے، تم پر ظلم کرے، اس سے پہلے تم لوٹ کر آ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، یہ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ کی کیفیت بتلانے کے لیے رمضان آیا ہے۔ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں اسی لیے آیا تھا کہ ہم اللہ کی مغفرت کے طلبگار رہے، بخشش کے طلبگار رہے، گناہوں کی معافی کرائے، ورنہ میرے نبی، ہم سب کے نبی، کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اس کے لیے تیار ہے، جو اپنے مال کے گھمنڈ میں ہے، جو اپنی صلاحیت کے گھمنڈ میں ہے، جو اپنے صحت کے گھمنڈ میں ہے، جو اپنے رتبے کے گھمنڈ میں ہے، جو اپنی جاہ و جلال کے گھمنڈ میں ہے، ایسے انسانوں کے لیے میرے نبی کی وعید ہے کہ اگر وہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ رمضان اسی لیے آیا ہے، نافرمان بندوں کے لیے آیا ہے، ہم گنہگار بندوں کے لیے آیا ہے، بخشش کرانے کے لیے آیا ہے۔ اور بچے کچھ دن ہیں، اس کے اندر خوب استغفار کرے، خوب دعائیں کرے، اور کوشش یہ کرے کہ ہم بڑے لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہم زیادہ تلاوت تو نہیں کر سکتے، ہم فرائض اور سنت بڑی مشکلوں سے پڑھ لیتے ہیں، نوافل تو ہم سے ہو نہیں پاتے، لیکن ہم جب نیکیاں کم کر رہے ہیں تو گناہ بھی کم کریں، گناہوں سے بچیں، کسی کے تعلق سے دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، مومن کا دل بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اور پھر جہاں کہیں دیکھ رہا ہے کہ غیبت ہو رہی ہے تو اس کے اندر وہ اس جگہ سے ہٹ جائے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرے۔ اس وقت یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان تو نافرمان، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو سرپرست ہوتے ہیں، محلے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کی تربیت کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، جن سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، ان کی بھی عزت کرنا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا من لم يرحم صغيرنا ولم يعظم كبيرنا فليس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انزل الناس منازلهم، لوگوں کو ان کے درجے دو،
ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں. ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض نہ ہو، رشتہ دار ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے والد صاحب اور پھر والد کے جو دوست احباب ہے وہ بھی ہم سے ناراض نہ ہو. اور سب سے اچھی چیز ناراضگی ختم کرنے کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے. بڑے ہیں تو ان کی صحت دریافت کی جائے، ان میں کچھ کام آئے. جب ہم کسی یعنی اگر کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ایک ضعیف آدمی ہے، اور تو اگر ہم اس کی خدمت کریں گے تو اللہ ہمارے بڑھاپے میں ایسے افراد کو تیار کرے گا جو ہماری خدمت کرے. تو یہ رمضان یہ تمام چیزوں کو سکھلانے کے لیے آیا ہے. قرآن مجید سے بے حد محبت، الفت، یہ رمضان یہ سکھانے کے لیے ہماری زندگی میں آیا. اور پھر اب یہ جو آخری اشرا بالکل ختم ہونے کو ہے اور ایک رات باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شب قدر ہو. لہٰذا اس رات میں جو کل کی رات ہے اس کے اندر بھی جو ہے عبادت کریں اور پھر دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تلاوت